دعوت خطاب لینا خطیب پاکستان خطیب حرد العزیز حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب اپنے مخصوص انداز نال سکو اللہ دا قرآن سنے سن اور فضیلت الشیخ استاد العلماء رئیس ادارہ مرکز المبدہ فضیلت الشیخ حافظ نذیر احمد مدنی صاحب اسا انہیں کو خوش آمدید آدے ہیں سارے بزرگن اور فاضل مدینہ یونیورسٹین اور محسنن سارے این علاقے دے سارے این ضلع ڈیرہ غازی خان دے اسا انہوں کو خوش آمدیدہ دیں میں بلا تاخیر دعوت خطاب لینا خطیب پاکستان خطیب حرد العزیز حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبر. ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء ارحم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی انتہائی ذی وقار علماء کرام وقابل احترام معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں کافی دیر تو تساں احباب تشریف فرماؤ جماعت دے جید علماء کرام اور خطبہ اعظام دی ایک طویل فہرست تساں احباب دے نال مخاطب ہو چکی ہے. خصوصاً استاذ العلماء والخطباء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ سبحانی صاحب حافظہ اللہ تعالی جو کہ میرے مربی اور موسنوی
اللہ تعالیٰ انہاں دے علم عمل اندر برکت عطا کرے. استاذ الخطبہ حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب، مولانا قاری عبدالوہاب صاحب و دیگر علماء، اللہ تعالیٰ سب علماء کرام اور خطبہ اعظام دے خطابات فرماونا اور اساتذہ مل کے سننا اور منتظمین احباب دا انتظام کرنا، معاونین دوستیں دا تعاون کرنا، اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بناوے. آج دیں پروگرام دی صدارت فضیلت الشیخ استاذ العلماء حضرت مولانا حافظ نذیر احمد مدنی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، مدیر ادارہ مرکز المودہ شاکر ٹاؤن ڈیرہ غازی خان، او فرمیدے پہن اللہ تعالیٰ انہاں کو، انہاں دی مکمل ٹیم کو، مرکز المودہ دے اساتذہ کو، طلباء کو، اور خصوصاً مولانا فدا الرحمن صاحب اور مولانا قاری آصف میر صاحب جو ان پروگرام دے روح رواں ہن، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا کرے اور اللہ شیخ محترم دے جملہ معاملات برکت عطا کرے، صحت علی لمبی زندگی نصیب فرماوے. جنہیں دوستیں پروگرام ترتیب دیتے اللہ تعالیٰ انہاں دی یہ محنت قبول کرے. تساں سارے اللہ دے دین کو سنن دی خاطر آئے ہو، یقیناً مصروف ہو سو، اپنی مصروفیت چھوڑ کے آئے ہو. اگر اخلاص دی نیت پیدا چا کروں تو انشاءاللہ ساڑھا سفر ساڑھا بہنا ضائع اور رہے گا نہیں. ساکو یقین ہے اللہ ساکو اندہ بہترین بدلہ اور جزا ضرور عطا کرے. اور این پروگرام کو اللہ توارے سارے واسطے کامیابی دا، نجات دا، ہدایت دا ذریعہ بنے سی. سارے آنکھو انشاءاللہ. میں مختصر وقت مناسب نہیں کہ استادیں دے بعد وقت میں تساں احباب دا وقت ضائع کرا تے میں تمہارے سامنے باتاں کرنا رہا. ادب دے بھی خلاف ہے، ویسے ماحول دے مناسب بھی نہیں کہ مزید تساں احباب کو کوئی شے سنائی وجے. الامر فوق الادب دے تحت اپنی گفتگو دی اصلاح دی غرض نال انتہائی مختصر وقت واسطے چند معروضات اور گزارشات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا. دعا ہے اللہ تعالیٰ اساں سارے دا مل بہنا قبول فرماوے، شرع صادر کرے اور اللہ تعالیٰ اخلاص دی دولت نصیب فرماوے. نبی کریم علیہ السلام دا ایک فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث تمہارے سامنے رکھنا چاہنا. نبی کریم علیہ السلام دا ہر فرمان سچا ہے، آپ دی ذات بھی سچی ہے اور آپ دی بات بھی سچی ہے. اور امام کائنات دے ہر فرمان ہے آپ دی امت دی خیر خواہی موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے جتنا تواری ساری خیر خواہی اور بھلائی کی تھی ہے، اتنا تواری ساری سکی اممہ بھی ساری خیر خواہی نہیں کر سکی. سادہ باپ، سادہ بھائی، سادہ استاد، سادے آپنے، سادے رشتہ دار، عزیز و اقارب، مخلص، محسنین سارے ملاؤ، اتنا سادہ بھلا کوئی نہیں کرے گا جتنا آمنہ دے لال سادہ بھلا کر لے. اتنا ساری خیر خواہی ہر کوئی مطلب تک کہ ہر رشتہ مفاد دی بنیاد تے قائم ہے اللہ من رحم. کچھ ہو جائیں رشتے ہیں جڑے اخلاص دی بنیاد تے ہیں، ورنہ آج جڑی فتنے دی پیڑے یا چہل پہلے یا جڑی ریل پہلے نا آج دے دور دی یہ تے ماں باپ تے اولاد دا رشتہ بھی ہے تے کہیں نہ کہیں مطلب تے مقصد دی بنیاد تے. خاوند بیوی دا اگر رشتہ ہے تاوی مطلب تے مقصد دی بنیاد تے. خاوند بیوی دے رشتے جی اخلاص ہوئے تو بغیر کہیں وجہ دے والی میں طلاقیں تک معاملے نہ پہنچنا. اطلاقیں تک معاملے پہنچ میں اڑیں مقصد کوئی نہ کوئی تمہ، کوئی نہ کوئی لالچ ہو دیئے، ایڈوئی کوئی نہ کوئی مقصد تے کوئی نہ کوئی تمہ ہو دے. استاد شاگرد دا رشتہ کہیں نہ کہیں تمہ تے، دوست دوست نہ رشتہ رکھ دے کہیں نہ کہیں تمہ تے. ہر کوئی کہیں نہ کہیں تمہ دی بنیاد تے تعلق داری کو بنے دے. ایک رشتہ اللہ نے توڑا سادہ بنائے ایک ایسی ہستی دے نال جو آمنہ دا لال ہا، عبداللہ دا بیٹا ہا، پیکر حسن و جمال ہا، ساکی کوثر تے شافع معاشر ہا، ساری کائنات دا سردار ہے، عظمت عجت بے مثل تے بے مثال ہے. اللہ نے تواری ساری نسبت بنائیے اون ہستی دے نال نا جنہ دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا، جڑا نبوت وچ بھی آلہ ہا تے جمال وچ بھی آلہ ہا تے حسن وچ بھی آلہ ہا. جن دے نال دا مائی نے کوئی ایو جیاں لال جمایا ہی نہیں. اللہ نے بڑا آلہ تے اجمل تے اکمل تے ارحم پیغمبر پیدا کی تے ساری
نسبت بن گئی ہے پیغمبر نال کلمہ پڑھے سے ساڈا رشتہ تھی گئے پیغمبر نال ساڈا او لیڈر تے قائد اعظم بن گئے اساں دے مقتدی تے امتی بن گئے اللہ آسمانہ تو اعلان کریں دے دنیا والے ہو جتنا تواڈی رہنمائی تے راہبری آمنہ دے لال نے کیتی ہے اتنا تواڈی کوئی راہبری نہیں کر سکدا ہونی دے دیکھو ذرا میں بالکل مختصر بات تاکہ سمجھ بھی راوے اور عمل کرن دی بھی بندہ کوشش کرے تے بات لمبی نہ نظرے اور نبی سے رہنمائی پہ کرنا تے جیڑا اے جڑا خیر خواہ ہوئے ان دی رہنمائی تے خیر خواہی مننی چاہیے یا نہیں بولو ای جڑا خیر خواہ ہوئے جڑا ساری توڑی خیر خواہی کرے جڑا ساکو تو آپ سمن دے طریقے دسے کاروبار دے طریقے دسے ہر وہ کام تو بچاوے جڑا کام برا ہے ساکو نقصان دے دے اور ہر وہ کام کرنے دا حکم دے وے جڑے کام میں چے سارا فائدہ ہے اے جڑا وڈا خیر خواہ پیغمبر نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے آپ نے خیر خواہی فرمائی ہے آپ نے نصیحت فرمائی ہے اور نصیحت کنہ کو فرمائی نے خیر خواہی کنہ کو فرمائی نے انہاں لوگاں کو جنہاں نے نبی پاک دا کلمہ پڑھے جڑے میرے نبی پاک دی امت سے شامل ہیں جنہیں دی زبان تے اے جملے اقرار واسطے ہیں جو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ جڑے اللہ دے محبوب کو نبی منیندن رسول منیندن پیغمبر منیندن انہاں کو چاہیے وہ اللہ دے نبی دی خیر خواہی تسلیم کرن میرے نبی کریم دی رہنمائی تے راہبری منن امام کائنات نے رہنمائی فرمائی ہے او میری امت دے لوگوں اگر جٹ تے کسان ہوتے اپنی کسانی کرو ودے کاروباری ہوتے اپنا کاروبار جاری رکھو اگر تاجر ہوتے اپنے تجارتاں جاری رکھو اگر لین دین ودے کریں دے ہوتے اپنے لین دین بھی جاری رکھو اگر باپ ہو خاوند ہو تسا دنیا دے امام ہو یا خطیب ہو مسافر ہو سفر چاہو یا ہزار چاہو کالے ہو یا گورے ہو عربی ہو یا اجمی ہو وڈے ہو یا چھوٹے ہو امیر ہو یا غریب ہو اللہ دے نبی پاک نے فرمائے جڑے جڑے میری امت دے اندر شامل ہو جڑے جڑے میری نبوت دے ختم نبوت دے کلمے دا اقرار کریں دے ہو میں نبی توری خیر خواہی پیا کرنا میں نبی توری رہنمائی پیا کرنا اللہ دے نبی کیڑی خیر خواہی ہے آپ نے فرمائے جڑے شعبے نال تعلق رکھ دے ہو توری اپنی مرضی ہے جے میں محمد کو اللہ کریم دا نبی منے دے ہو جے میں کو اپنا پیغمبر تے رسول منے دے ہو میری حکا نصیحتی وے سمن لگو جاگن لگو کاروبار کرن لگو تجارت کرن لگو سفر کرن لگو یا حضر جو نکاح دے معاملات طے کرن لگو یا دنیا دا کوئی کم کرن لگو اللہ دے نبی جلدی دسو کیڑی خیر خواہی ہے آپ نے فرمائے علیکم بالصدق علیکم بالصدق علیکم بالصدق او میری امت لوگوں میں محمد کریم دی نصیحت ہے تو سچ اپنا ہو سچ کو اختیار کرو اپنے واسطے سچ ضروری چا کرو اٹھو تے سچ تیں بہو تا سچ تیں سمن لگو تا سچ تیں اگر جاگن لگو تا سچ تیں تو لین دین سچا ہونا چاہیے توڑی تجارت تے ریاضت سچی ہونی چاہیے توڑا کاروبار سچا ہونا چاہیے جے میرے امتی ہو تو توڑے اندر سچ ہونا چاہیے تو سچے بن بنجو سارے دے سارے جھوٹ نال نفرت کی تھی کرو توڑی زبان بھی سچی ہونی چاہیے توڑا دل بھی سچا ہونا چاہیے توڑا دماغ بھی سچا ہونا چاہیے توڑا عمل بھی سچا ہونا چاہیے اللہ دے پیغمبر جے سچ اختیار کری جے نتیجہ کیا نکل سی امام کائنات نے فرمائے ان الصدق یہدی الی البر اگر سچ اختیار کرے سو سچ اختیار کرن نال نیکوکار بنوے سو سچ بندے کو نیکی دی طرف گنوے دے جے سچو سی تا نمازی بنوے سو جے سچو سی تا روزے دار بنوے سو جے سچو سی تا قرآن پڑھنا لے بنوے سو اللہ دے نبی جے نیکی بن گئی وال کیا نتیجہ نکل سی آمنہ دلال نے فرمائے ان البر یہدی الی الجنہ اگر تو سا نیکی چاکی تھی نیکی تو اکو رب دی جنت دا وارث بنا دے سی او لوگو سچے بنو او لوگو سچے بنو او لوگو سچے
سچے بنو لین دین کرو تو سچ دی بہار ہونی چاہیے اگر تجارت کرو تو سچ دی بہار ہونی چاہیے جھوٹ اللہ کریم کو نہیں چنگا لگدا تے اللہ دے نبی بھی جھوٹے بندے نال بڑی نفرت کرے میں تے جہنم میں جھوٹے بندے واسطے اللہ دی لعنت ہے جھوٹے بندے واسطے تے کوڑ دے پیری کنی ہوندے جھوٹ دے پیری کنی ہوندے جھوٹے بندے دے چہرے تے رونق کنی ہوندی جھوٹے بندے دا کاروبار سیدھا پدرا نہیں ہوندا جھوٹے بندے دا لین دین کھرا نہیں ہوندا جھوٹے بندے دی اپنی اولاد دے سامنے عزت نہیں ہوندی جھوٹے بندے دے سامنے اپنی بیوی دے سامنے بندے دا وقار نہیں ہوندا جھوٹے بندے دے معاشرے چ عزت نہ نہیں ہوندا اللہ فرمے دے میں بھی سچا میرا نبی بھی سچا ہے میرا کلام تے قرآن بھی سچا ہے تے تساں بھی سچے بنو جے سچے بنوے سو میں اللہ تھوڑے تے رحمت دے پرنالے کھول اچھی آکو سبحان اللہ عمل دی گال کرنے ہیں تے بات مکینے ہیں سارے جواب دیو کیا کرنا چاہیے بولو سچ بولنا چاہیے کیا کرنا چاہیے بولو ارڑے کی طرح اللہ کریم نے قانون بنائے بھا دا کام ہوندے سال دیوان کیا خیال ہے بھا دا کام ہوندے جلا دیوان کیا خیال ہے بھا اتنا تیزی ہے جو آدھے نہیں وے سکی نال سینی بھی بولو بھا دا کام میں جلا دیوان نا لیکن اللہ کریم نے فرمائے قانون ہے میرا جو بھا دے اندر جیڑی شے پائے ونجے جلویں دیئے سڑویں دیئے لیکن حضرت ابراہیم نبی کو بھا نے نہیں جلایا بھا حضرت ابراہیم واسطے گلزار بن گئی ہے اللہ کریمہ وجہ کیا آئی ہائی تا بندہ آخر بندے کو بھا نے کیوں نہیں ساڑیا اللہ فرمے دے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ کان صدیقا نبیا حضرت ابراہیم سچا زبان دا بھی سچا وعدے دا بھی سچا دل دا بھی سچا عقیدے دا بھی سچا عمل دا بھی سچا سفر دا بھی سچا حضر دا بھی سچا حضرت ابراہیم سچا تا کر کے بھا نے ابراہیم کو نہیں جلایا چھری دا کاموں دے زبا کر دیونا تے کٹ دیونا حضرت اسماعیل کو چھری نے نہیں کٹیا اللہ پاک ہے بندے تیرے کے پوچھنا جانن آخر چھری نے اسماعیل کو کیوں نہیں کٹیا دنبا جنت دا کیوں زباوے اللہ فرمے دے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو کان صادق الوعدی وکان رسول النبی حضرت اسماعیل کو ابراہیم لٹا چکے ارادہ کر چکے ذبح کرنا فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ بندہ سچا بنے بھا نہیں سڑیں دی بندہ سچا ہوئے جھری نہیں کٹیں دی کیا بڑھنا چاہیے کیا بڑھنا چاہیے وپاری تے سچا ہوئے دکاندار تے سچا ہوئے دنیا دا جیڑا کاروبار کرے سچا ہوئے سلاب کہنا سنوے جے سچ کرے سو تے اولاد فرما بردار ہو سے وے جے سچ بولے سو زمینے چ برکتا سے وے جے سچ بولے سو اللہ عزت دیاں چادرہ پوے سے وے اللہ کریم نے فرمائے بھاتا کاموں دے جلا دیونا بھانے ابراہیم سچے کو نہیں جلایا چھری دا کاموں دے کٹ دیونا چھری نے اسماعیل کو نہیں کٹیا اگلی گال میں اللہ نے سمجھائیے اللہ فرمین دے اندھے تے جھکے تے گہرے کھودا کاموں دے بندے کو ڈرا کے مار دیونا بندے دا ساہ نکل میں دران دے لیکن جڑے ویلے یوسف دے بھیرا میں یوسف کو رلا کے اندھے تا گہرے کنویں چا سجے اللہ کریم نے فرمائے اے اندھا تے گہرا کنواں یوسف کو نہیں ڈرا سکیا حالانکہ بھیرا
بھاویں دا ارادہ یوسف کھوے چ ویسی تے ڈر ڈر کے مر ویسی اللہ فرمے دے اساں یوسف کو بچائے اللہ پاکا کھو نے یوسف کو کیوں نہیں ڈرایا اللہ فرمے دے یوسف ایوہ الصدیق یوسف دا تن من سچا یوسف اندر تے باہر دا سچا یوسف ظاہر تے باطن دا سچا گال مقدی مقامہ سچے کو بھا نہیں جلیں دی ہوندی سچے کو چھری نہیں کٹیں دی ہوندی سچے کو کھو نہیں کریں دا ہوگا اللہ کریم نے فرمائے اگر آج بھی تساں زبانے دے سچے بن ونجو میں اللہ برکت نازل کر دے ساں اگر آج بھی سچے بن ونجو میں اللہ رحمت نزول کر دے ساں اگر آج بھی سچے بن ونجو میں اللہ عزت اضافہ کر دے ساں اللہ پاک قتل و غارت کیوں نہیں پہ مک دے اے شراب بندے اڈے کیوں نہیں پہ مک دے اے زنات بدکاری دے معاملات کیوں نہیں پہ مک دے اے آپس دی کھاپت کیوں نہیں پہ مک دے اے بھرا دی بھرا نال دشمنے کیوں نہیں پہ مک دے اے ساس تے نوں دے جھیڑے تے جھگڑے کیوں نہیں پہ مک دے اللہ فرمے دے اٹھ دے ہو تا کوڑ مار جل دے ہو اگر باندے ہو تا کوڑیاں محفلہ لا کے باندے ہو اگر سن دے ہو تے کوڑ تے ڈٹ مار کے سن دے ہو جیندی زندگی چا کوڑ تے جھوٹ ہوئے اللہ دنیا کائنات دے اندر لعنت آسمانہ تو نازل کریں دے جیڑا دنیا دے اندر کوڑا ہوئے اللہ ان دی رزق دی برکت رحمت خزگین دے اللہ کریم نے فرمائے سچا بڑھنا توڑا کم ہے توڑے سارے بگڑے ہوئے معاشرے دی اصلاح کرنا میں اللہ کریم دا کم ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما کیا بڑھنا چاہیے سارے جواب دے بنسو سچے فون وجے جوان گھر بیٹھے اپنے پوتر کو فون دے کے آدھے جیڑا بھی ہوئے نا اوکوا کی ابا ہی تھا کوئی نہیں بیٹھا بال یہ کو سیدھا سادہ ہوں دے وادے ہیلو ابا دا پہ میں گھر کوئی نہیں بیٹھا کہیں دروازہ کھڑکائے اپنے ہونی گھر لاتھن تھے تے پوتر کو بھیجیں دے ابا وائن دروازے تے دیکھ جیڑا ہی ہوئے نا اوکوا کی ابا کوئی نہیں تھا جیڑا آپ اپنی اولاد کو کوڑ سکھاوے وڈے لائی پیو دیاں پگڑیاں نہ لہے سن تسیرے پوے سن تے ہی پیو کھلے دے ڈالا تو سن کیا دے ہوئے شربت پلاور دے ڈالا ہمیشہ اولاد ایجھے باپ کو مریں دی کٹے دیئے جیڑا بچپانے چا اپنی اولاد کو کوڑ پیا سکھیں دے ہی لیکن ادب دیاں کیا امیدہ رکھ دے ہو آپ آکھے سی خود سکھائے سے پوتر اگر کی رہو کوئی کوہاڑی کوئی کہی کوئی راہ تے پئی چیز چاہے اب پوچھے کہ دوں دی ایسی پئی ایسی فلانی جاتے اچھا ہے کہ بھالے پلے چا ساٹھ قدم تا کوئی دیکھ گئے اسا آپ کوڑ سکھائے کیا کرنا چاہیے بولو بولو ماں اپنے بچے کو کھیر پلاوے بال چپ نہ کرے بال کو پتہ کیا دیئے سوم سوم نہ دے بلاؤں وائی اندیے بلاؤں بولو وڈی بلا تے آپ بنی بیٹھی ہے کیا خیال ہے یا کہیں ویلے اگزی پوترہ سمدے پہ ہو ٹھیک نہ دے ابا آئے وے یہ ابا ہے ڈھنڈے گال ہوں دی کہنی کوڑ چا بناونا اولاد دی تربیت رگ رگج کوڑ رلاونا جیڑا بندہ کوڑا ہے اللہ ہوں دی مت خاص گندے جیڑا بندہ کوڑا ہے ہوں دی عزت قدر کہنی ہوں دی کوڑ دے پیر کہنی ہوں دے ایسا کام کیوں کرنے ہو جانا اے رہی کہنی یعنی بنیادی کہنی کیا خیال ہے سچ بولیا کرو امام کائنات نے فرمائے جے دو وپاری آپس جلین دین کریں دیواری سچ چا بولن اللہ دے نبی فرمائے پورے کلہما اللہ انہیں دے دوہیں دے مویدے چا برکت بارے سی اللہ فرمائے دے میں اللہ دی ذات کے در ونجو تے قولو قولا سدیدا چنگی گال کی تھی کرو سدی گال اب بنا للاو تے قولو قولا سدیدا اگر بیوی نہ للاو تے قولا سدیدا اگر معاشرے چلاو تے قولا سدیدا اللہ جے سدی گال کری جے نتیجہ کیا نکل سی اللہ فرمے دے یصلح لکم اعمالکم اللہ تو دے بگڑے ہوئے کم سنوار دے سی اگر سچ بولے سو یصلح لکم اعمالکم اللہ تو دی آپس دی کھاپت ختم کر دے سی
اگر سچ بولے سو یصلح لکم اعمالکم اللہ تواڈے فتنے تے جھگڑے دور فرما رہے سی اور آخرت دا انعام ہے اللہ فرمائے دے ویغفر لکم ذنوبکم سچ بولنا تواڈی ذمہ داری ہے تواڈے سارے گناہ معاف کرنے والا میں رب دی ذمہ داری کیا بولنا چاہیے بولے سو کرے پکی گال ہے سچ اپنے سو آدھے مولوی صاحب جے کوڑ نہ مریجے تا گزارا بولو کوڑ نہ مریجے تا یہ گال ٹھیک ہے بات تساں دکانداری مسلمان ہو تواڈے سامنے جڑے گاہک اندن او بھی مسلمان لین کرن والے مسلمان دین کرن والے مسلمان دیون گھنن والے مسلمان لکھن والے مسلمان معاشرہ پورا مسلمان دا ہے ولائی آدھے او کوڑ مار کے گزارا اگر کوڑ نہ مریجے گزارا نہیں چلدا جڑے نبی پاک دا کلمہ پڑھے ہوئے سارا سونا نبی کاروبار بھی کریں دے ہیں تجارتاں بھی کریں دے ہیں تاجر بھی ہیں تے وپار بھی کریں دے ہیں سادہ نبی اون ٹائم وپار تجارتاں کاروبار کافرے نال کریں دے ہیں اللہ دے نبی مسلمان نال نہن کریں دے نبوت تو پہلے میڈا نبی کافرے نال کاروبار سچ بول کے کر کے گزارا کر گئے اسا مسلمان نال کاروبار اگر جھوٹ نہ بولوں گزارا نہیں چلتا انہا مطلب ہے سادہ ایمان ہی کوئی نہیں حضرات اگر سارے سچ بولن پہ ونجن ہر کوئی سچ بولے تے اللہ برکتاں پا رہے دے جھوٹ نال نفرت کیتی کرو سچ نال پیار کیتا کرو اللہ سارے معاشرے دی اصلاح فرما دے کیڑی شے بولنی چاہیے اگر مولوی صاحب میرے گھر چینی آئی پئی ہے 60 روپے کلو بس وہ 60 روپیہ کلو دا دے تو ساری مسجد دا امام ہے سارے بالے دا مینجی ہیں اللہ دی قسم ہے سارے گھر 60 روپے دی آئی پئی ہے گھین آئے 55 دی 60 تے قسم چاہتی ہے تو مینجی تے لائید منت اللہ فرمے دے وقت تک کر کھڑی پاس لیکن اوسن قبران تا پوسن خبران کیوں غافل تھائیں دیوانوں کر یاد اللہ ون باری کوں اے بے عقل انسانا اے جڑے 5 روپے اتے کوڑی قسم چاہ کے کمائے نہیں میں بھی اللہ تیرے 5 روپے دی برکت ختم کر دے ساں انہیں سمجھو تے کمائے ہی کہیں نہیں ہاں ہر میدان ہے سچ اختیار کیتا کرو اپنی زبان کو پلیت نہ کرو اپنی زبان نال جھوٹ نہ بولو اور لوگوں جھوٹے معاشرے چ برکت کہنی اندی جھوٹے تے کوڑے معاشرے چ اللہ تعالی رحمت نہیں نازل کریں دا سارے بڑے چھوٹے گھر دے جی سچ بولن پے ونجن اللہ سارے معاشرے کو ٹھیک کر دے سی اللہ سارے گناہ معاف کر دے سی تے اتنا جڑا سچ بولے وہ شودا ہے تے جڑا کوڑ مار کے کام کرے او کو اساں چلاک تے چلتر سدنے آ کے جوان اے جڑا چلاک وی اے جڑا چلاک وی نا بس ایویں کور کرنے پتہ نہیں لگنے دا اساں کو دنا سجے سیاںا سجے جڑا دکھاوے سجی تے مارے کھبی ہے سارے نزدیک کون ہے جے کہیں سیدھی گال چکی تھی حال چا دیتا سا کہ ہوئے ہوئے یار تو ہی کوئی شوتا بندہ تیڑا کام نہیں کاروبار کرن کاروبار واسطے بندے کو ایکٹیو ہونا چاہیے چلاک ہونا چاہیے معاشرے دی نظر ایکٹیو تے چلاک کو آدھے نا جڑا کوڑا ہوئے آدھے میاں وپار ہو کر سکتے جڑا کوڑا ہوئے میں وپاری کو پوچھے میں داڑھی تے بحث تھی پئی ہے آدھے مول صاحب داڑھی نہیں سے رکھ سکتے میں کہ کیوں سارا نہیں ہے کہ کوڑ دا وپار یہ کوڑ نہ مارو ساکو ایک لیلی نہ لبے تا کر کے چہرے تے داڑھی ہوئے تے نال ودے مارو کوڑ ایسے کوڑے کاروبار دی خاطر نبی دی سنت کو قتل کر دیتے سی کوڑا کاروبار چھوڑا گوارا نہیں سی کیتا اللہ فرمے دے ایچے دھندے کو کیوں نہ چھوڑیں جیڑا دھندہ نبی پاک دی سنت دا قاتل بنوائے تے کو کیا کرنا چاہیے سارے جواب دے سچ بولنا چاہیے بولے سو سچ کوئی بولے سو سچ قافلہ وینا پہ لجا لڑایا مالے اٹھن گھوڑے نہ ڈاچین ادھر دیکھیں وینا پہ قافلہ رستے دے اندر ڈاکو پائے گئے قافلے کو لٹن لگ گئے سارا سامان قافلے دا لٹ کی دینے ڈکیٹی کر کی دینے چاہ کی دینے میرے دیکھ چاہ کی دینے لٹ کی دینے سامان تے بندے بھی پکڑ کی دینے ہر کہیں کے پوچھتے ودن کشے بیوی ہے تڑسو کوئی کیڑے لکا گئے کوئی کیڑے لکا گئے کوڑ مار کے گزارا کر گئے جو کہیں اتنا مہیندے اکھی کلو اوڈر تھی ونی جے اے ڈاکوین جڑے قافلے دی تلاشی پہ شروع کریں دن اچانک ایک سامنے بال آ گئے چھوٹی جی عمر دے جڑا پورے قافلے وچوں کم عمر دے سارا سامان ڈاکو نہیں بچے دا چاہ کی دے ادھر دیکھ
چاہ کر کے تلاشی کی تینے ہر شاید قبضہ جا کی تینے آکھن لگن پترا کشے بیوی ہیوی تے دسا کشے لکائی بھی پہیں تے دسا کشے تیرے کے ہے یا کہنا اے بچہ جواب دیوان لگے جیا جیا میرے کے بھی کشے بھی ہے درہم بھی ہیں دینار بھی ہیں انہیں کے کتھا ہیں نے اپنے چولے تے کرتے دے اندر والے پاسے کنو انہیں سلائی کی دی ودا تے تروپا بھری ودا تے اون سلائی تے تروپے کو دھروڑ کے پیسے تے دینار کٹ کے چاری تنزی اے جڑا ڈاکوا پیسے چاوانا لا اے بچے کو آدھے یار میں پیسے بعد جنے ساں پہلے اے تے دسا اے پیسے تے لکے ہوئے ان سارے ہتھیں تے رینج چکینان اگر آنکھیں آجا میرے کے پیسے کہنی ایسا تیرا کچھ نہ کر سکتے آسے تیرے پیسے بچ ونجے نا اے کیوں سچ سچ ودا دسائی اپنے پیسے بھی گلوا کھڑیں صبر والے سرائی بچے دا جواب تا سن اے بچہ کھڑ لگے ہوئے اللہ دے بندے ہو میں کی میں جھوٹ بولا ساری اممہ جڑے ملے ساری تربیت کریں دیئے آدھیے پترو زندگی اچ کریں کوڑ نہ مایا کرو زندگی اچ کریں زبان پلیت نہ کیتی کرو آج دیا ماما اپنے بالا کو کھیر پلاویں تے سچ بولن اپنے اولاداں دی تربیت کرن تے سچ بولن اے اولاداں کریں پیو ماں دی توہین نہیں کر سکجا خدا را اپنے بچے کو سچ دی تربیت کرو اپنے بچے کو سچ سمجھا ونجو میری اماں دی آئی جڑا بولیا کر پترا سچ بولیا کر میں تا کر کے توڑے سامنے سچ بولے میرے درہم دینار ویندن تے ونجن دے لیکن میں جھوٹ نہیں بول سکتا اے ڈاکو بچے کو پکڑ کے اپنے وڈے سرغنے دو کھین گئے وڈے ڈاکو دو کھین گئے سیائی بچے دی خبر گیری تک ہنو بچہ کیا پیاد ہے وہاں کے جی کیا پیاد ہے وہ سارا حال دیتے وڈے ڈاکو دی گال تے بھی اثر پہ آدھے ہی میں کرو سارے کافلے آجندہ سامان واپس کر دیو اے بچہ تھی کہ جے سچ بولیں دا کھڑے اسا کیوں نہیں سے سچ کریں دے اسا کیوں نہیں سے سچا کام کریں دے سارے کافلے کو مال واپس کر دیتا گئے اے بچہ کونا جیڑا بچپانے چا سچ دا سہارا کی دی گھنے اللہ نے سچ دے سہارے دی برکت نال ایکوں اللہ نے کتنا عزت دیتا آج پوائے حضرات توجہ نال سنائے اے بچہ وڈا تھی کہ پیر عبدالقادر جیلانی دے نال مشہور ہوئے اے پیر عبدالقادر جیلانی ہے جہندے نا دیا یاریاں کریں دے او پیر سچا جہندے نا دے عقیدے کھڑیں دے او پیر سچا جہندے نا دے نعرے مریں دے او پیر سچا تیرا کاروبار کوڑا ہے تیرے پیر دا کاروبار سچا تیرا لین دین کوڑا ہے تیرے پیر دا لین دین سچا اللہ دے پاک پیغمبر نے سچ سمجھے اے پیر عبدالقادر جیلانی عقیدے دے اعتبار نال بھی سچا اے پیر عبدالقادر جیلانی موحدہ اللہ کریم دا ولیہ اے صرف تیرا پیر نہیں بلکہ سادہ بھی پیر ہے اے صرف تیرا پیر نہیں بلکہ سادہ بھی بزرگ ہے اے سادہ بھی پیر ہے اے سبق پیا مل دے سچ بولے سو اللہ عزت دے سی سچ ملے سو اللہ ولایت دے سی اگر سچ بولے سو تے اللہ توڑی عزت دے مال دے حفاظت فرما مال بچ گئے ڈکیٹی کولو بچے کے نہیں بچا اچھی بولو آخری بات ہے بچے کے نہیں بچا کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے بولیں دے رسو سچ حجاج بن یوسف ایک مدینہ دا بہت بڑا حکمران گزریے جمعہ دا خطبہ دے نہ کھڑے تے وقت بہت زیادہ کہن گئے اون والے دے حکمران خطیب ہی ہوندے ہیں جمعہ ہی پڑھے دے ہیں تے نماز ہی پڑھے دے ہیں تے دیندار ہوندے ہیں سارے حکمرانے کو تے اللہ بھامیں استنجے دا پتہ کوئی لوٹیں سودی جلار چاہتے درہ سنجے کھبے بھامیں اپنے چیئرمین کو دیکھو چا بھامیں اپنے لمبردار کو دیکھو چا بھامیں اپنے علاقے دے ناسمے کو دیکھو چا بھامیں اتری سکتا تے لگے وجو اللہ دی قسم دین کے بہت دور ہے ساکو دین دی سمجھی کہیں اہن سارے لیڈر اہن سارے رہبر اہن سارے رہنما انہیں چھ دینداری کہنی وہ یار نبی دے دورے چھ جڑے لوگ کسائی ہونے ہیں نا گوشت بھی چیندے ہیں وہ پہلے عالمان تے تا ہونے ہیں کسائی انگلے دے دور دے جڑے دکانداران کپڑے دا کاروبار کرنا وہ پہلے عالم ہونے ہیں وال کپڑے دا کاروبار کرنے ہیں تا کر کے وہ ناپ تولج کمی نہ کرنے ہیں تا کر کے وہ کوڑ نہ مرنے ہیں آج ایسا جاہل ہیں جہالت ساڑے ایک پاسے ایک روخہ کاروبار کرنے ہیں دین دی سمجھ گئنی سچ بولیا کر
حجاج بن یوسف جمعہ دا خطبہ لینے کھڑے مجمع وچوں ایک بندہ اٹھی پائے حجاج وقت بہت زیادہ تھی گئے بس کرو خطبے دی نماز پڑھاؤ حجاج نے اپنی توہین سمجھیے بندے کو پکڑوا ڈھکوا دیتے سی اعلان کر دیتے سی کو تختہ دار تے چڑھایا ویسی مار دیتا ویسی پھانسی دیتی ویسی وہ بندے دے ورثا آ گئے اجازت کی دینے ملاقات دی تے او کو ون کے آکھے نے سویرے بیان دے ویجلے تختہ دار تے تکو حجاج چڑھاوے تیرے کنے پہلے بیان پوچھی تے تو آکی میں پاگل ہاں اسا لکھوا دینے ہیں بھی سادہ جڑا جوان ہے وہ کیا ہے تریجی منزل کیڑے ایمان تے مونال عدالتیں چ آدھے کھڑے ہونے ہیں جاج صاحب اللہ دی قسم سادے پوتر دا عقل کوئی نہیں کہ جنی وڈی گال ہے صرف کو جیل دے کھلیں کو لو بچاون دی خاطر موت بندے کے بچاون دی خاطر پتہ یہ چورے ڈکیٹے زانیے شرابیے قرآن پاک چاکیں چٹی ڈاڑیے ساری اساں نمازی بھی ہیں مسلمان بھی ہیں عدالت دے کٹھارے چ کھڑ کے جج دے سامنے قرآن چاہ کے آدھے ہیں مولی صاحب اللہ دے او جج صاحبہ قرآن دی قسم سادہ پوتر انجا نہیں اللہ فرمے دے جھوٹیاں قسمہ پوتر کوئی پتہ ہے ابا کوڑ کھڑا مرے دے ابے کوئی پتہ ہے جو کوڑ کھڑا مرے دے گھر سارے کو پتہ ہے اللہ فرمے دے جتا کامی کوڑا ہوئے وقت میں اللہ رحمت برکت بند کر رہے آج اون دی خاطر تائیں دی کوڑی قسم چاہتی ہو پرلے کو کھلے مرے نہ کھڑا کال کو اپنی باری ہے تیاری کرے کے لئے انتے کو کھلے مرے سن کام جو کوڑ دا سکھائے سے انہیں دیکھیں درہ انہیں کیسا لکھوا رہے سو یہ گال کریں جا یہ ساری رات ترلا کریں دے رہے گن منت کریں دے رہے گن جواب دیتے سی کہنا او بابا مردہ مرونیاں کوڑ شوڑ میرے کے نہیں مریندہ چنگی گال کی تھی اس کہنا کیا خیال ہے اساں کوئی گال جو کرے جانا 10,000 پہ تائے تھی گئے 15 تائے تھی گئے ریٹ لگ گئے گاؤں دا بکری دا فلاں جے کہیں 500,000 اٹھتے چاہ دیتے تھے او معاملہ دوف میں ایک بندے کو پوچھا یہ کیوں کرن دے واقعات مولی صاحب کی ہی زبان ہے جڑی گھاٹا دی واوے اساں زبانے دا اعتبار نہیں کیتا اللہ نے کری سادہ اعتبار نہیں کیتا تیرے ساڑے ماحول تے علاقے تے وطن دی اصلاح ساڑے واسے چھے حکمران جتنا مرضی تبدیل کریں اصلاح نہیں تھی نہیں جے تک اساں اپنے گھر تے فیملی کو تبدیل نہ کریں ساڑے پوتر کوڑے ساڑے دھیری کوڑ مارن اسا کوڑ ماروں ساڑے گھارج کوڑ وکے رات کو جرے 9-10 بجے تک وساخ تے بیٹھک تے منجے سٹ کے بٹا مرنے قرآن پڑھ دیں کہیں دی عزت نہیں سے چھوڑیں دے کہیں دا مال نہیں سے چھوڑیں دے غیبت ہوں دیئے ساری انہیں بیٹھ کے تب وساخ کہتے ہیں جے سچ ہوئے تو سچی محفل ہوئے اللہ رحمت دے مانگ کھول دے وے انہیں کہ میں مردہ مر ونیا میں کو کوئی پرواہ نہیں میرے کے کوڑ چھوڑ نہیں مریندہ چنانچہ میں مختصر کرا تختہ دار تے چڑھایا گئے دنیا ساری کٹھی آئی حجاج کے تیرے مارکا آدم جو تم کوڑ آئی اے تو جھوٹائی آیا تو جھوٹائی تیرا عقل کوئی نہیں کیا تو پاگل نہیں وہاں کہ حجاج کہنا میں پاگل نہیں میں کو اللہ نے عقل لیتے میں اللہ دی نعمت دی نشکری کرا میں آکھا میں پاگل اللہ نے میں کو عقل لیتے تے رب نے میں کو آکے سچ بولیا کر میں کوڑ کیوں مرا زبان گندی کیوں کرا جے اتھو میں کوڑ مار کے بچ ویسان تے بچ تا سگدہ نمین موت دا زکتے وال ہر کہیں چکھنے مرنا تے میں کنہیں کوڑ چھوڑ نہیں مریندہ تختہ دار تے چڑیا کھڑے موت دا پھندہ سامنے کھڑے لیکن وطوی سچ کھڑا بولا سچا بندہ جڑا نا سچا واتا کو دیکھ جیویں وہ قافلے جنا مال بچ گئے اے جڑے ویلے تختہ دار تے چڑیا کھڑائی دیا کسی کہنا سی میں پاگل نہیں میں عقل لا حجاج نے حکم دیتے ہی بندے کو رہا کرنے ہو ای بندے کو چھوڑ دے ہو حجاج کو چھوڑ دیتا گئے حالانکہ ظالم حکمران آئی کہیں دے اتے رحم نہ کریں دا آئی بڑا ظالم آئی لیکن چھوڑ دیتے سی سارے وزیر مشیر رل کے آ گئے تے آ کر کے آکھن لگے حجاج کی میں رحم چکی تئی حجاج آکھن لگے موت سامنے دنگ دی کھڑی آسی لیکن وطنی کوڑ مارن گوارا نہیں سکیتا سچ بلیندہ کھڑا ایک موت دا ڈر کہنا میرے دل خیال ہے انجھے سچے بندے مرن دے ڈا دے کہنی ہوں دے ران دے حجاج دے دل خیال کہیں پاتے اللہ کریم نے پاتے تختہ دار تے چڑھ کے سچ بولنا لے دی جان کہیں بچائیے اللہ کریم نے بچائیے ہی مستے اللہ فرمے دے سچے بنو سچ بولو سچ لایا کرو عقیدہ بھی سچا بنایا کرو نمازہ بھی سچے حبیب دیاں پڑھیا کرو آخری بات ہے نہیں درہ اللہ پاک کا کیمیں
سچا بنی جے اللہ فرمے دے جویں تواڈا نبی جویں تواڈا پیغمبر جویں تواڈا رسول جندا تساں کلمہ پڑھی ودے ہو جڑا آمنہ دا لال ہے جڑا عبداللہ دا بیٹا ہے جڑا پیکر حسن و جمال ہے جڑا ساری کائنات دا سردار ہے جڑا وضحا دے چہرے والا ہے جڑا واللیل دیاں زلفاں والا ہے اے آمنہ دا لال بھی سچا ہوئے اے آپ بھی سچا ہاں ایندہ ظاہر بھی سچا ایندہ باطن بھی سچا ایمیں سچے بنو جیمیں تورا نبی پیغمبر مصطفیٰ سچا ہے سارے نبی سچے ہیں یا کہنا بولو میرے نبی سی جڑے والے مکے دے گلیں وچوں گزرے نہ ودے نا لوگ ہی نہ دیان محمد بن عبداللہ آندے پائیں عبداللہ دا بیٹا آندہ پائے عبدالمطلب دا پوتا آندہ پائے ابو طالب دا بھتیجا نہیں ہر کوئی آدھا جا الصادق الامین اور دیکھو سچا آگے لہذا سچے بنو ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا زبان دے اعتبار نال گفتگو دے اعتبار نال اللہ دی ذات سچی ذات ہے نبی پاک دی ذات بھی سچی ہے ان اتبعو الا ما یوہا الی وما ینتق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوہا مسلک بھی سچا اپناؤ عقیدہ بھی سچا اپناؤ تا سچے قرآن دے پیچھو لگو جیویں جیویں تواڈی انگل پکڑ کے قرآن تو کو ٹریندا ونجے ہوئے ٹردے ونجو اللہ تواڈی زندگی بھی سچی بنا دے سی تے سچے بندے کو سچائی بڑا نفع دین دیئے یوم لا ینفع مال ولا بنون قیامت علی بندے کو پوتر تے مال نے نفع نہیں دیونا اللہ فرمے دے یوم ینفع صادقین صدقہم قیامت علی سچائی فائدہ دے سی سچے ہو سو تا قیامت دی تپش کے باچوے سو بولو کیا کرنا چاہیے مولانا صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں حقوق العباد کیا ہوتے ہیں اس کا کتنا حق ہے عورتوں کو باپ کی وراثت سے محروم کرنا بھی حقوق العباد میں شامل ہے قرآن اور حدیث میں اس کی کتنی مذمت کی گئی ہے اس کی مکمل تفصیل بیان کریں حقوق العباد غضب کرنے والے کی نماز روزہ زکوٰۃ حج میں کو لگتا ہے کوئی سائیڈیا پہ یہ پوری پرچی دا خلاصہ ہے میں ہاتھ بات کے آکساں واسطہ خدا دا ہی دھی بھین دا حق نہ کھا نہیں سمجھائی جیڑا ہمسائے دا سکے بھرا دا یتیم دا بھنیجے دا بھتریجے دا بھینی دا دھیری دا حق کھا ونی اللہ دی قسم ہے ان دی نماز روزہ حج زکوٰۃ تلاوت سخاوت کہیں کم بھی نہیں اللہ ان دی ہر شے برباد کر حاجی ہوتے حج بیکار ہے نمازی ہوتے نماز حقوق العباد دی معافی شافی کوئی نہیں نبی سہی دے سامنے جیڑا جنازہ آویا اللہ دے پاک پیغمبر جنازہ پڑھاون کو پہلے پوچھ دے مارکا کہیں دے ذمہ ہی دا قرضہ ہے یعنی قرضہ دا تعلق حقوق العباد نال ہے پہلے پوچھ دے ان قرضہ ہے قرضہ ہوندا کہیں دے ذمہ لگ گیا تو نبی سہی جنازہ پڑھے دے اج اساں لوگ نہ مال کھا گئے ہیں لوگ نہ حق کھا گئے ہیں یہ تڑے میرے رولن جی عدالتیں چ لگا ونجے کچہریاں عدالتاں بھریاں بن کیوں کہیں دا حق کھندے ہو نبی سی فرمائے جیڑا بندہ من اخذ شبرا من الارض جیڑا زمین دی ایک انگیٹھ جتنا کہیں دی زمین تے ناجائز قبضہ کرے اللہ پاک اون دے گل وچ ستے زمین دا پٹا تے توق بنا کے پوا دے سی اور ایو بندہ ہے قیامت چلنی جیڑا نمازاں پڑھ کے گئے حج کر کے گئے روزے چاہ کے گئے یہ ساری نیکیاں بے پاسے گئے تے جیڑا بے گناہگار جن حق کھا گئے اون دے گناہ ایندے پاسے ہیں اللہ دے بندے دا حق نہ کھادا کرو اللہ کھولو دعا العمل دی توفیق عطا فرماوے قاری شفیق صاحب قاری محمد عاصم میر صاحب بھائی عبدالمجید صاحب اللہ انہیں ساری دی محنت قبول کرے یہ جگہ یہ علاقہ اسارے مرحوم عالم دین مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بھائی عبدالمجید دے بھائی مرکز التوحید دے فاضلن بڑے مخلص ورکر ساتھیان دعا کرو وہ جتھاں جوان لیٹا پہ نا اللہ ان دی قبر کو جنت دا باغ بڑھاوے یہ تبلیغی پروگرام دی جڑی شمع ہے نا یہ ہوں جلائی اللہ ان دے واسطے سارے محنتاں ذریعہ نجات بناوے مرکز المودہ الخیری ڈیرہ غازی خان دے علماء طلباء نے یہ پروگرام دی خاطر بڑی محنت کی تھی اللہ انہاں کو جزائے خیر دے وے اور اللہ تعالی انہاں دا سایہ سرپرستی پورے علاقے تے تحدیر قائم دائم رکھے اور ایویں ہی مرکز التوحید دے اساتذہ علماء مدرسین فضلاء طلباء آج دے پروگرام دی زینت بڑھن اللہ انہیں دوہاں ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے تساں احباب دین دے ادارے کو اپنے دعا میں یاد کیتا کرو اور علماء کرام دی عزت تے قدر کیتی کرو یقیناً اللہ سا کوئی دے بدلے اجر بھی دے سی اور اللہ برکت بھی دے سی سچ اپناؤ سچ تے زندگی گزارو تے سچ تے ہی موت آوے اللہ فرمے دے یا ایھا الذین آمنو اے ایماندارو اتقوا اللہ
اللہ کے ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچیں دی جماعت چلو جڑے رب دا قرآن پڑھن تے سناویں یا رب دے رسول دی حدیث پڑھن تے سناویں انہیں لوگوں نال رل کے اپنے آپ کو سچ بناؤ اپنے آپ کو سچا بناؤ سچے تے سچے بندے دی آخرت بھی چنگی ہے دنیا بھی چنگی ہے اللہ سا کو سچا مسلمان بناوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین شیخ محترم استاذ العلماء فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ نذیر احمد مدنی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی بڑے ہی ادب نال میں گوش گزاراں کہ شیخ صاحب میں تے تشریف گناویں اور جملہ مسلمان واسطے دعا خیر فرماویں خاص کر علاقے واسطے انتظامیہ واسطے اور بیماریں واسطے فوج شدگان واسطے امت مسلمہ واسطے اور مظلوم واسطے دعائے خیر واسطے تشریف گنندن فضیلت الشیخ استاذ العلماء حضرت مولانا حافظ نذیر احمد مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی